ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز۔ میں ہوں راشدہ کی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان بار کونسل نے وزیر داخلہ شیخ رشید کے گورنر راج سے متعلق بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سندھ میں گورنر راج لگانے سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے کہ گورنر راج سے جمہوری عمل کو نقصان ہوگا۔ اس طرح کا غیر جمہوری اقدام روکنے کے لیے عوام اور وکلاء برادری ہر حد تک جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فرح حبیب نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں زمین فروشوں کا نیلام گھر لگا ہوا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ ٹویٹ پیغام میں وزیر مملکت برائے اطلاعات فرح حبیب نے لکھا کہ عجب تماشا ہے، سندھ ہاؤس میں زمین فروشوں کا نیلام گھر لگا ہوا ہے۔ یوکرین کے لوگوں کے لیے پاکستان سے انسانی امداد پولینڈ پہنچ گئی۔ پاکستان ایمبیسی پولینڈ کی جانب سے 9 ٹن سے زائد ایمرجنسی ادویات، الیکٹرو میڈیکل آلات، راشن اور موسم سرما کے بستر ایجنسی کے حوالے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس وزینجو نے کہا کہ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور یکساں حقوق حاصل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس وزینجو نے ہندو برادری کو ہولی کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہولی کا تہوار بندوں کے لیے سچ اور حق کی فتح کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ اس میں رنگوں کا استعمال موسم بہار کی آمد کی علامت ہے۔ بلوچستان میں صدیوں سے آباد ہندو برادری ہماری روایات اور ثقافت کا حصہ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والا اجلاس کے شرکاء کو قومی اسمبلی اجلاس اور تحریک عدم اعتماد کے قانونی پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قانونی ٹیم نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے سے متعلق بریفنگ دی، جس کے بعد شرکاء کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو بلانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس پوری قوم کے لیے فخر اور اعزاز ہے۔ اپنی جاری کردہ بیان میں وزیر اعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی حافظ محمد طاہر محمود نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا اجلاس اور تمام مہمان آ رہے ہیں۔ طاہر محمود نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کے اجلاس پر سب مہمان شریک ہوں گے۔ حزب اختلاف کی قیادت کے مشکور ہیں، جنہوں نے مارچ کو 24 مارچ تک ملتوی کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔